بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 5 نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں یہ آج کل ہمارے ماحول اور حالات پر بہت زیادہ فٹ آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، یتقارب الزمان، زمانے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ اس کے 2 مطلب محدثین نے لکھے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ فاصلے گھٹ جائیں گے، مہینوں کی مسافت کو لوگ ہفتوں میں طے کریں گے اور ہفتوں کی مسافت کو لوگ دنوں میں طے کریں گے اور دنوں کی مسافت کو لوگ گھنٹوں میں طے کریں گے، جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ وسائل نے ان چیزوں کو بہت آسان کر دیا ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ یتقارب الزمان، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا، وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جب زندگی کا مقصد واضح نہ ہو اور بے مقصد کاموں میں الجھ جاتا ہے تو اس کے وقت سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ کبھی تجربہ کر کے انسان دیکھ لیں کہ ہم کسی کام کو دل سے، سکون سے، اطمینان کے ساتھ کرے بیٹھ کے تو اللہ تعالیٰ وقت میں بہت برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور وہی کام جب ہم بددلی سے کر رہے ہوتے ہیں، بے ترتیب طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ بھی نہیں لگتا کام کا اور وقت بھی بڑا تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ اور آج کل تو موبائل نے اور جدید چیزوں نے اور ان حالات نے چونکہ زندگی کا مقصد بھی واضح نہیں ہے، غیر ضروری چیزوں میں بھی الجھ گئے تو وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ یہ پہلی نشانی ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے آج کل دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 2، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، اور علم اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بھی احادیث میں اس کا کثرت سے ذکر ملتا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم سے مراد کون سا علم ہے؟ علم نبوت، علم معاد، وہ علم جس میں اللہ کی معرفت ہو۔ اب دیکھیں نا، تعلیم تو بہت زیادہ ہے بظاہر دنیا کے اندر، لیکن آپ دیکھیں کہیں پر اللہ کی معرفت نظر نہیں آ رہی، تربیت نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ تعلیم کے نام پر انسان اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ حدیث میں ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ علم اڑ جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو ایک صحابی ہے حضرت زیاد ابن لبید، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، علم کس طرح اٹھے گا؟ ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں اور پھر ہم جا کر کے اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو سکھائیں گے، پھر یہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے، پھر وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیاد، ان کنت لأراک من افقہ رجل بالمدینہ، میں تو مدینہ منورہ کے لوگوں میں آپ کو بہت ذہین آدمی اور سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، لیکن آپ نے بڑی عجیب بات کر دی۔ یہ اپنے ارد گرد کے یہود کو دیکھ لو جو مدینہ منورہ میں کثیر تعداد میں آباد ہے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، بڑے بڑے علماء ان میں موجود ہیں۔ ان کو دیکھیں، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن ان کو ماننے کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ الٹا میری مخالفت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں علم ہے لیکن اس علم کی نعمت سے وہ محروم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے کہ جو انسان کو فائدہ نہ دے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ ایسے علم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو انسان کو فائدہ نہ دے۔ اور اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے علم نافع مانگتا ہوں۔ تو کبھی علم ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا اس میں، اس کا یہ مطلب بھی لکھا ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ نمبر 3، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے پھوٹ پڑیں گے۔ فتنوں سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں فتنوں سے مراد اس طرح کے فتنے ہیں انسان کا ایمان خراب ہو جائے، دین خراب ہو جائے، دنیا خراب ہو جائے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں اس کی وضاحت کر دی ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اچھے کام کرنے میں جلدی کرو، ایسے فتنے پھوٹ پڑیں گے جیسے کہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا،
وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، اور اپنے دین کو دنیا کے چند ٹکوں کے عوض بیچتا پھرے گا۔ تو دیکھیں وعدہ خلافی ہے، جب انسانیت نہ رہے، جب اصول نہ رہے، اور جب مخلوق اللہ سے دور ہو جائے تو اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا ماحول بن جائے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، خوش قسمت آدمی وہ ہے کہ جس کو فتنوں سے بچا دیا جائے، جو فتنوں سے محفوظ رہے۔ 3 دفعہ فرمایا وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا، اور جو فتنے میں مبتلا ہو گیا اور اس نے صبر کر لیا تو اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن چونکہ وہ ماحول ہے نہیں، وہ ایمانی کیفیت کمزور ہو گئی، ایمان کمزور ہو گئے، علم بہت کم ہو گیا ہے، دین کی سمجھ کم ہو گئی، پھر عمل کی بہت کمی ہے، پھر اس طرح کے فتنے جب آتے ہیں تو انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو رہا سہا دین ہے اور رہی صحیح انسان کی معلومات ہے اور علم ہے، وہ چیزیں بھی ساتھ چلی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہوں گے، وَيُلْقَى الشُّحُّ، اور بخل ڈال دیا جائے گا، بخل عام ہو جائے گا۔ بخل سے مراد کیا ہے؟ بخل مراد کنجوسی، بخل عام ہو جائے گا کہ انسان مالی امور میں اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، چاہے وہ اپنے مال میں سے جو بھی اللہ نے اس کے ذمے حق لگائے ہیں، اس کا نان نفقہ ہے، گھر والوں کا، گھر کی ضروریات ہے، اپنی ضروریات ہے، یا اس طریقے سے جو اللہ نے حق اس کے ذمے لگائے ہیں جو بھی ہے، تو ان حقوق میں انسان کوتاہی کرنے لگے، اس کو بخیل کہا جاتا ہے۔ بخیل کی اصل تعریف کیا ہے؟ کہ انسان اپنی مالی ذمہ داریوں میں یا جو بھی امانت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اس امانت میں بخل کرنے لگے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حساس موقع پر، انسانی زندگی میں سب سے حساس موقع میاں بیوی کا جھگڑا ہے۔ سورہ نساء میں بھی اور سورۃ التغابن میں بھی 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان گھر میں اختلافات، جھگڑے جب ہوتے ہیں، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کے مزاج میں بخل ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے نفس سے بخل نکال لیا گیا وہ کامیاب ہو گئے۔ تو بخل عام ہو جائے گا۔ نمبر 5 وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، حرج بڑھ جائے گا۔ قَالُوا وَمَا الْحَرْجُ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ قَالَ الْقَتْلُ، فرمایا قتل، قتل عام ہو جائے گا، بے گناہ قتل، لوگ قتل ہوں گے۔ اور اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں آج کل لوگ، دیکھیں نا کس طریقے سے لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ جو دنیا کا ماحول ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو۔ تو یہ قیامت کی 5 نشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کی ہے۔